لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن الإمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا یہ احسان اور یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلسل اپنی زبانوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما رکھی ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کے جس مہینے میں پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی میرا بندہ نیکی میرے بارگاہ میں لے کر آئے گا میں اسے قبول کروں گا، اور عام نیکی کہ جو انسان عام دنوں میں انجام دیا کرتا ہے اس کا ثواب، اور وہی نیکی جو انسان ماہ رمضان المبارک میں انجام دیتا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب دو برابر کر کے پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک حق ہے اللہ کے بندوں کی گردنوں پر کہ جو حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ معصیت کر کے اس کے حق کو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ خیر عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں وقت افطار اور وقت سحر کے اعتبار سے کچھ ہم نے گفتگو اور عرائض آپ کی خدمت میں ابتدائی کلام میں عرض کیے تھے، انہی جملوں میں سے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جملہ ہے، وہ بات ہے نماز شب کے اعتبار سے۔ یوں ہی سحری کے لیے تو مومنین اور مومنات بیدار ہوتے ہی ہیں، جاگتے ہی ہیں، اٹھتے ہی ہیں۔ کیا ہی خوب ہے کہ وہ نماز کے جو نماز پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر واجب کر رکھی تھی، ایسے واجب تھی رسالت مآب پر کہ رسول اکرم یہ تو ہے ہی، یہ تو افراد جانتے ہی ہیں کہ رسالت مآب پر جو نماز تہجد یا نماز شب یا صلاۃ اللیل
ہم پر مستحب ہے، رسالت میں آپ کے لیے واجب تھی، اللہ نے اپنے حبیب پر اسے واجب قرار دیا تھا، لیکن اس کا جو طریقہ ادا کرنے کا رسالت مآب کا جو تھا وہ یوں تھا کہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے، پھر بیدار ہو کر نماز ادا کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر بیدار ہو کر کچھ اس کا حصہ ادا کرتے تھے اور پھر سوتے تھے، اور پھر بیدار ہو کر اسے ادا کرتے تھے، انجام دیتے تھے۔ لہٰذا اس نماز کو، اور یوں بھی اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں ہم کہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر انسان ایک ایسی مشکل کے اندر گرفتار ہے، ایک مشکل نہیں بلکہ مشکلات کے اندر انسان گرفتار ہے۔ نماز شب، صلاۃ اللیل عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، رزق اور روزگار میں برکت کا سبب بنتی ہے، علم میں اور حکمت میں پروردگار عالم اس کو سبب قرار دیتا ہے، اور نماز شب پڑھنے والے کی زبان سے اللہ رب العزت حکمت کو جاری کر دیتا ہے، وزڈم کو جاری کر دیتا ہے، نالج کو جاری کر دیتا ہے، اور اس کے سینے میں نور ایمان کو جگمگاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ بیدار ہوں، ضروری نہیں ہے کہ 11 کی 11 رکعت پوری پڑھیں، جو افراد عادی ہیں وہ تو پڑھیں ضرور اور وہ پڑھ ہی رہے ہوں گے، لیکن جو افراد عام دنوں میں اس مستحب نماز یعنی کہ صلاۃ اللیل سے اگر مستفید نہیں ہو پاتے ہیں یا بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں، تو کم سے کم اتنا کریں کہ جو 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر ہے، کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز شفع پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والناس ہے، اور اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے کہ جسے ایک الحمد اور ایک سورہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد قنوت کے اندر پروردگار عالم سے استغفار کریں اور العفو کی تسبیح کو دہرائیں اور 40 مومنین کو یاد کریں۔ اگر 40 مومنین کے نام نہ بھی لکھے ہوئے ہوں اور نام نہ دہرا سکتے ہوں تو پھر وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کریں کہ یہ 3 رکعت نماز ضرور انجام دیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم 11 رکعت پڑھنا چاہیں، یعنی کہ وہ جو 8 رکعت جو 2 رکعت کر کے پڑھنے کی ہیں، تو کیا ان میں ہم اپنی قضائے عمری کو شامل کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ جس شخص پر نماز اپنی کوئی واجب قضا نماز باقی ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے قضا کو ادا کرے اور اس کے بعد پھر مستحب کی طرف آ جائے۔ لہٰذا نماز شب کو اپنی ماہ رمضان کی خاص طور سے اور بالعموم سارا سال انسان نماز شب کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرے، اور جیسے نماز شب کو شامل کرے گا تو پھر وہ خود بخود اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھنے لگے گا۔ ابھی چونکہ ہمارے کانٹیکسٹ سے بات باہر چلی جائے گی، ورنہ نماز شب کے فضائل کے اعتبار سے جو ایک مستقل عنوان ہے، کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ کسی علاقے کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ جو نماز شب پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اتنا اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا تھا اور پروردگار عالم نے اسے ایسا مقام دے دیا تھا کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب وہ وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے بعد گرنے والا پانی لوگ جمع کرتے تھے اور مریضوں کو شفا کے لیے پلایا کرتے تھے۔ خیر، وہ نماز کے جس نماز سے انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے، تو سوچئے وہ ہستیاں کتنی پاک اور پاکیزہ اور طیب و طاہر ہوں گی کہ جس گھرانے سے ہمیں یہ تحفے اور یہ عبادتوں کے خزانے نصیب ہوئے، یعنی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، اسی گھرانے کی ہدیہ کردہ ایک دعا کہ جس کی شرح پر ہماری اور آپ کی اس وقت گفتگو چل رہی ہے، یعنی کہ دعائے افتتاح کی شرح دعا افتتاح، کہ جہاں پر گفتگو سخن الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس کا کرم اپنے خلق پر کھلا ہوا ہے۔ پروردگار عالم کا کرم ظاہر ہے، عیاں ہے، بین ہے، نظر آتا ہے۔ الظاہر بالکرم مجدو الباسط بالجود یدہ، کہ عطا کرنے کے لیے اور بن مانگے عطا کرنا، جود و کرم، جواد اسے کہتے ہیں کہ جو بن مانگے عطا کرے، کریم اسے کہتے ہیں کہ جو کرم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جو مانگے اسے عطا کرے اسے کریم کہتے ہیں، اور جو بن مانگے عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کیا، پروردگار عالم بہت کریم ہے، اسی طرح سے اس نے اپنے کرم کے مظاہر زمین پر رکھے ہیں۔
ایک شخص آیا اور اس نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یبن رسول اللہ، حاتم طائی بڑا سخی تھا، کیا کہنے حاتم طائی کی سخاوت کے کہ لوگوں کو 70 دروازوں سے بھی اگر آتا تھا ایک ہی سائل اور ایک ہی فقیر اسے عطا کرتا تھا۔ تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حاتم طائی یقیناً سخی تھا، مگر اس کی سخاوت کا تقابل میرے بابا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سخی تھا یقیناً حاتم، لیکن یہ کہنا کہ حاتم اور علی ابن ابی طالب کی سخاوت برابر ہو گئی، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی بڑی ہستی کو دیکھتے ہیں اور اس بڑی ہستی کو دیکھنے کے بعد اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کہنا شروع کر دیتے کہ فلاں کا علم مولا کائنات جیسا، فلاں کی قربانی شہزادہ علی اکبر جیسی، فلاں کی قربانی مولا حسین جیسی، فلاں کی نماز مولا کائنات جیسی۔ یہ جملے عام طور سے اپنی زبانوں پر لاتے ہوئے انسان کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے اور بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم جس سے اپنی نماز کو کمپیئر کر رہے ہیں یا کسی بزرگ کی نماز کو کمپیئر کر رہے ہیں تو وہ ہستی معرفت کے کس لیول پر ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو جو اجر قیامت کے میدان میں نصیب اور عطا کیا جائے گا وہ اس کی معرفت کے لیول کے حساب سے کیا جائے گا۔ جتنا لیول اس کی معرفت کا بزرگ ہوگا، بڑا ہوگا، اگر عمل چھوٹا بھی ہوگا تب بھی زیادہ معرفت رکھنے والے کو اجر بڑا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہچانا ہے رب ذوالجلال کو، اس نے اپنا قرب بڑھایا ہے، اس نے وہ کوشش کی ہے کہ جو کوشش میں نے نہیں کی ہے۔ لہٰذا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسی وقت روکا اور کہا کہ خبردار کسی کی بھی سخاوت کو میرے بابا کی سخاوت سے تقابل نہ کرنا، اس لیے کہ وہ حاتم طائی تھا کہ جو ایک ہی سائل 70 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے الگ الگ آواز سے مانگتا تھا تو حاتم طائی منع نہیں کرتا تھا، معلوم ہوتا تھا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ یہ وہی ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لے کر گیا، دروازہ بدل کر آواز بدل کر آ گیا ہے، پھر بھی حاتم طائی کی سخاوت کا یہ تقاضا تھا کہ دے دیتا تھا۔ مگر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے وہ کبیر سخی ہیں، وہ عظیم سخی ہیں، سخاوت جن کی ڈیوڑی پر آ کر قربان ہو جاتی ہے۔ پہلی بار آ کر دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے دستے سوال کو اٹھانے والے کو علی اتنا عطا کر دیا کرتے تھے کہ وہ غنی ہو کر جاتا تھا، کبھی محتاج نہیں رہتا تھا، دوبارہ ہاتھ پھیلانے کی اسے ضرورت نہیں رہتی تھی۔ یہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کی سخاوت کا وہ لیول کہ جو کسی اور کی سخاوت سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ الباسط بالجود یدو الذی لا تنقص خزائنہ، اے خدا ہم تیرے لیے ہے، کون تو وہ ہے کہ جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا و کرما، اور تیری جیسے جیسے عطا بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے تو بخیل نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے تیری عطا بڑھتی جاتی ہے تیرے جود و کرم میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہ هو العزیز الوہاب، وہ بڑا عزتوں والا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ العزیز کے معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو، اس کے ڈیسیجن کو کوئی سیکنڈ نہیں کر سکتا، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ انہ هو العزیز الوہاب، عزیز بھی ہے اور وہاب بھی ہے، بہت زیادہ تحفے تحائف اور بہت زیادہ عطا کرنے والا پروردگار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیت الانفاق، اگر اللہ کی رحمت کے خزانے وہ تو اسی کے پاس ہیں یا ان کے پاس ہیں جن کے پاس اس نے رکھوائے ہیں یا جن کے پاس انہیں دیا ہے کہ بانٹو کائنات میں، یہ خزائن رحمت ربی یعنی اللہ کی رحمت کے خزانے ہاں انسانوں کے پاس تو نہیں ہیں، اگر انسان کے پاس ہوتے تو کیا ہوتا؟ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے تمہارے حوالے کیے ہوتے یا تمہاری کسٹڈی اور پوزیشن میں دیے ہوتے کہ جا کر بانٹو، تو تم ایک ایسا مرحلہ آتا کہ بانٹتے بانٹتے بخل کا شکار ہو جاتے، اور بخل کا شکار کیوں ہو جاتے، ہاتھ روک کیوں لیتے؟ اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ پروردگار عالم ہی کی ذات ہے کہ جس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے اور اس کی عطا
عطا اور جود اور سخا ہی میں رہتی ہے، کبھی بخل میں اور کنجوسی میں تبدیل نہیں ہوتی. الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ. تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس کی مخلوق نے کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی عظمت کے اندر کوئی اس جیسا نہیں ہے. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمد الظاہر بالکرم مجد الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ. آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پروردگار عالم کی جو عطا ہے، آپ نے سورہ نہیں ماہ رجب میں ایک دعا تھی کہ جسے ہر نماز کے بعد پڑھا ہے، یا من ارجو ہو لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، کم مانگنے والے کو بھی تو زیادہ دیتا ہے. یا من یؤتی من سألہ، سوال کرنے والے کو بھی دیتا ہے. یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اسے بھی دیتا ہے جو سوال کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا بھی نہیں ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو تجھے جانتا بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جب عطا کرنے والا نکلتا ہے نا باہر عطا کرنے کے لیے تھیلی لے کر، تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتا ہے کہ جسے دے رہا ہو وہ کم سے کم اس کا شکریہ ادا کرے. اس کے دل میں یہ بات تو رہتی ہے کہ کم سے کم اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے. جو کچھ بھی یہاں پروردگار عالم کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے ان باتوں سے. کوئی مانگتا ہے تو اس کو تو دیتا ہے، مگر جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے، اس کی بھی جولی بھرتا ہے. اور جو اسے نہیں جانتا، کتنے ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی عبادت نہیں کرتے، کیا ان کی جھولیاں خالی ہیں؟ کیا وہ بھوکے سوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھوکے تو نہیں سوتے، لیکن افسوس اس بات کا ہے، ان پر جو ترس ہے وہ اس بات کا ہے کہ کھا تو رہے ہیں مگر کس کا کھا رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے، یا اس کی یقین کی منزل پر نہیں ہے کہ انہیں دینے والا کون رب ہے وہ اسے نہیں پہچانتے. لہٰذا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نعمت دی، اور وہ اللہ اپنے ہر بندے کو نعمت عطا کرتا ہے. فرعون جیسے کو نہیں دیا، ہارون جیسے کو نہیں دیا، حامان جیسے کو نہیں دیا، قارون جیسے کو نہیں دیا. جب اتمام حجت ہوا تو اس کے بعد ان پر عذاب کیا، یہ ایک اور بات ہے، وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے کیا. لیکن پروردگار عالم نے بھوکا فرعون کو بھی نہیں سلایا. جانتے کون ہیں اپنے رب کو، پہچانتا کون ہے. ہم اور آپ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، سب سے پہلا شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جو اہل بیت عصمت و طہارت کا ماننے والا گھرانہ تھا. دوسرا شکر پروردگار عالم کا اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایسے مولا اور ایسے آقا اور ایسے ائمہ اطہار علیہ السلام نصیب کیے کہ جنہوں نے توحید کا تعارف کروایا. اگر ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ توحید کے معنی اور مفہوم کیا ہیں. آپ جا کر پڑھ لیجئے، میری اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جا کر نہج البلاغہ کو اٹھائیے اور اس کی تلاوت کیجئے. پہلا خطبہ ہی صرف جا کر دیکھ لیجئے کہ جو کریشن آف دا ورلڈ کے اعتبار سے ہے، پیک آف ایلوکوینس مولا کائنات علیہ السلام کی نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، ضرور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے مولا کائنات علیہ السلام نے اس میں توحید کو بیان کیا ہے. اہل توحید ہی بتا سکتے ہیں کہ اصل مفہوم توحید کیا ہے. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ. اے خدا میں نے تجھ سے قلیل کا سوال کیا ہے تیرے کثیر میں سے. تیرے پاس کثیر ہے، میں نے کیا مانگا ہے؟ کثیر نہیں مانگا، میں نے تو قلیل ہی مانگا ہے. لیکن یہ جو میں نے تجھ سے قلیل مانگا ہے نا، میں اس قلیل کا بہت زیادہ محتاج ہوں. مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ، اس بات کے ساتھ کہ جو میری اس کی طرف حاجت ہے نا وہ بہت بڑی حاجت ہے. میں بہت محتاج ہوں اس کا، مجھے بہت ضرورت ہے اس قلیل کی کہ جو تیرے کثیر کے اندر سے میں نے مانگا ہے. وَغِنَاكَ عَنْهُ قدیم، اور تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے. تیرے اس قلیل کے مجھے عطا کر دینے کے بعد تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. وَهُوَ عِنْدِي کثیر، جو تیرے پاس قلیل ہے وہ میرے لیے بڑا کثیر ہے. تو نے اگر یہ قلیل مجھے عطا کر دیا میں سمجھوں گا مجھے بہت کچھ تو نے عطا کر دیا، میرے لیے وہ کثیر ہے. وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، اور جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تیرے لیے عطا کرنا مجھے بہت آسان ہے، تیرے لیے کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اللہم
ان افوک عن ذنبی. انسان کیا مانگتا ہے پروردگار عالم سے, اور کتنے لوگ مانگتے ہیں. آپ سوچیں اس وقت پوری دنیا کتنے 8 ارب 8 کھرب کتنے افراد انسان ہیں اس وقت, 8.25 ارب انسان ہیں کہ جو اس پوری دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, رہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت 80% دنیا بند ہے. کسی نے کہا کہ آگاہ ہو جائیے, دنیا مرمت کے لیے بند ہے. لیکن اس وقت انسان سانسیں لے رہے ہیں, رزق کھا رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, روز و شب کر رہے ہیں. پروردگار عالم سب کی سن رہا ہے. اور آپ نے کہیں دیکھا کوئی نظام درہم برہم ہو گیا ہو؟ آپ کہیں کہ یہ آج اتنے معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں, آج یہ دنیا زلزلے کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے 2 اپوزٹ دعائیں قبول کر لیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. اور ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کیا دعا مانگ رہا ہے اور اسی وقت ایک دوسرا شخص اس کے بالکل الٹ دعا مانگ رہا ہے, اور پروردگار اس کی بھی سن رہا ہے, پروردگار اس کی بھی سن رہا ہے. اور اس پوری دنیا کو مینیج کرنا پروردگار عالم اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہم تو اپنے انسانی محدود عقل کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے لیے کتنا عظیم کام ہے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, اس لیے کہ صرف یہ ایک دنیا نہیں ہے کہ جسے پروردگار عالم کے تدبر کے تحت چلنا نصیب ہو رہا ہے, بلکہ یہ پورا ایک سسٹم ہے, نظام قدرت ہے کہ جو اللہ چلا رہا ہے. ہم اس کے اندر ایک ڈاٹ ہیں. آپ دیکھیے اپنے علاقے سے گوگل میپ پہ جائیے, زوم آؤٹ کیجئے, زوم آؤٹ کیجئے, باہر نکلیے, پیچھے آئیے, تو آپ کو علاقہ نظر آئے گا. علاقے سے باہر نکلیں گے شہر نظر آئے گا, شہر سے باہر نکلیں گے صوبہ نظر آئے گا, صوبے سے باہر نکلیں گے ملک نظر آئے گا, ملک سے باہر نکلیں گے کانٹیننٹ نظر آئے گا, کانٹیننٹ سے باہر نکلیں گے گلوب نظر آئے گا, گلوب سے باہر نکلیں گے سولر سسٹم نظر آئے گا, سولر سسٹم سے باہر نکلیں گے تو متعدد ملٹیپل سولر سسٹمز نظر آئیں گے. جب یہ سارے سولر سسٹمز مل جائیں گے تو ایک گیلیکسی بنے گی. یہ بہت ساری گیلیکسیز ملیں گی تو ملکی وے بنے گا. جب بہت سارے ملکی وے ملیں گے تو یونیورس بنے گی. کیا بنے گا؟ کلسٹر بنے گا. اور یہ سارا سسٹم چلتا چلا جائے گا, اور کلسٹر اے, کلسٹر بی, کلسٹر سی, نہ جانے کتنے ایسے کلسٹرز ہیں. اب جو آپ اس کلسٹر کے اندر ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تلاش کریں, کہاں کھڑے ہیں آپ, کہاں پر نظر آئیں گے آپ اور میں. آپ چھوڑ دیجئے میری آپ کی بات, آپ کو وہ سولر سسٹم بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر 9 یا اگر ابھی ایک اور دریافت ہو گیا تو 10 پلینٹس ہیں یا 9 پلینٹس اگر اس کو سپوز کر لیں, وہ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک سورج اور اس کے گرد 9 سیارے, وہ بھی ایک ڈاٹ لگے گا. اور جب مزید اندر چلتے چلے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہ ڈاٹ جیسی دنیا میں, ڈاٹ جیسے کانٹیننٹ میں, ڈاٹ جیسے ملک میں, ڈاٹ جیسے شہر کے اندر, ایک ڈاٹ جیسے علاقے کے اندر, ڈاٹ جیسا میں, ڈاٹ جیسی عزت مل جاتی ہے تو میں زمین پر ایسے چلنے لگتا ہوں کہ جیسے مجھ سے بڑا بادشاہ اس دنیا کا کوئی نہیں ہے. یقیناً خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ جاتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا انسان بلند ہوتا جاتا ہے اتنی اس کے اندر انکساری آتی چلے جاتی ہے. اور ایسے افراد ہیں, ایسے افراد اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ہیں بہت عظیم ہستیاں ہیں, مگر اس طرح سے جھک کر رہتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹے سے کوئی فرد ہوں, عام سے معمولی سے فرد ہوں. لیکن پروردگار عالم کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو یہ کس کی پڑھی ہوئی دعا ہے؟ یہ کس کی پڑھی ہوئی ناد علی ہے کہ جس کے صدقے میں یہ علاقہ بچا ہوا ہے, جس کے صدقے میں یہ ملک بچا ہوا ہے, جس کے صدقے میں یہ دنیا چل رہی ہے. کوئی ہو نہ ہو فرزند زہرا زمانے کا امام, بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو اس وقت دنیا ختم ہو چکی ہوتی. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنی حیثیت کہ میں کتنا چھوٹا ہوں, کتنا حقیر ہوں, اور وہ خدا کتنا عظیم ہے. اس کے بعد میں اس سے کیا مانگ رہا ہوں. اچھا, اب یہ متضاد دعائیں جو نا, اس کی ایک مثال ہے بنی اسرائیل کے, قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک باپ ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں. شاید آپ کو سنا ہوا واقعہ ہو, لیکن بہت تیزی کے ساتھ سنا کر آگے بڑھ جاؤں.
وہ باپ اپنی ایک بیٹی کے گھر جاتا ہے کہ جس کا شوہر کسان ہے اور اس نے فصل کاشت کی ہے. بیٹی کہتی ہے بابا میرے لیے دعا کیجئے, میرے شوہر کے لیے دعا کیجئے گا. آج جا کر نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار عالم سے تضرع و زاری کے ساتھ دعا کریں کہ پروردگار خوب بارش برسائے. اگر بارش برس گئی تو قوم بنی اسرائیل کے اندر ہم سے بڑا مالدار کوئی نہ ہوگا. وہ باہر نکلتا ہے, اپنی دوسری بیٹی کے گھر جاتا ہے. جب اس کے گھر جاتا ہے ایک مرتبہ اس بیٹی سے ملتا ہے اور ملاقات کرتا ہے, تو وہ بیٹی کہ جس بیٹی کا شوہر مٹکے بناتا ہے اور مٹی کے برتن بناتا ہے, وہ بیٹی کہتی ہے اپنے بابا سے کہ بابا آپ آئے ہمارے گھر, آپ نے شرف بخشا, آپ سے التماس ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, میرے شوہر کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے آج ابھی تازے مٹی کے برتن بنائے ہیں. دعا کیجئے کہ پروردگار عالم کل خوب سورج چمکائے اور خوب گرمی برسے. اگر ایسا ہوا اور یہ ہمارے برتن بک گئے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے قوم بنی اسرائیل کے اندر. باپ گھر سے باہر نکلا, کرتا تو کیا کرتا, لہٰذا اسی کو پکارا کہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے, اور کہتا ہے اے خدا میں تجھ سے کیا مانگوں کیا نہ مانگوں, بس یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی پالنے والا تو ہے, اس بیٹی کا پالنے والا بھی تو ہے, جو تیری قدرت کو سازگار ہو وہ فرما. اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں وہ دن دیکھا کہ ایک بیٹی کے شوہر کے فصلوں پر بارش ہوئی اور دوسری بیٹی کی شوہر کے مٹی کے برتنوں پر خوب سورج چمکا. یہ اس انداز سے بات بیان کرنے کے لیے تھی کہ پروردگار عالم کی قدرت میں کچھ ناممکن نہیں ہے, اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے سینے میں معرفت کے یقین کتنا موجود ہے, میرے اندر پروردگار عالم پر توکل کتنا ہے, میں اللہ تعالیٰ کو کس بات کا اہل سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں. اللہم انا عفوک عن ذنبی. اب یہ جو جملہ ہے نا, یہ ایک ذرا سا مختصر ذرا طویل جملہ ہے. آخر میں اب یہاں پر مولا دعا کا باقاعدہ تو نہیں مگر آغاز کر رہے ہیں, ایک جملہ رحمت, اللہ تعالیٰ سے مولا رحم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں مگر جو ہمیں سکھا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کتنا پروٹوکول اور کتنی محبت والے الفاظ ہیں ذرا وہ دیکھیے. اللہم انا عفوک عن ذنبی, اے خدا تو نے جو میرے گناہوں کو معاف کر دیا, وتجاوزک عن خطیئتی, اور جو تو نے میری لغزشوں کو درگزر فرما دیا, وصفحک عن ظلمی, اور جو تو نے میرے جتنے بھی میں نے ظلم کیے تھے ان پر سے تو نے اپنی نظروں کو ہٹا لیا, نظر انداز کر دیا جنہیں. وسترک علی قبیح عملی, میرے برے اعمال پر تو نے پردہ ڈال دیا. وحلمک عن کثیر جرمی, میرے بہت سارے جو جرم تھے نا ان کو تو نے اپنی بردباری سے معاف کر دیا. عندما کان من خطئی و عمدی, چاہے کچھ غلطی سے کیے تھے میں نے, کچھ جان بوجھ کر کیے تھے. اطمعنی, ان ساری چیزوں نے, میرے گناہوں کو معاف کرنے نے, میری برائیوں پر پردہ ڈالنے نے, کثیر کو تو نے قلیل بنا دیا, تو نے درگزر فرما دیا, پردہ ڈال لیا, نظر انداز کر دیا, ان سارے تیرے افعال اور اعمال نے, تیرے اس کرم نے مجھے کس بات پر مجبور کیا, مجھے تجھ سے امید رکھنے پہ مجبور کیا. اطعمنی, مجھے امید دلا دی. تیرے اتنے کرم نے, تو نے مجھے اتنی بار معاف کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں جس وقت گناہ کرتا اسی وقت مجھے ختم کر دیتا, میں جس وقت گناہ کرتا اسی وقت مجھے سزا مل جاتی. میں گناہ کر لیتا ہوں, آگے بڑھ جاتا ہوں, پھر گناہ کر لیتا ہوں, پھر آگے بڑھ جاتا ہوں, پھر گناہ کر لیتا ہوں, مگر فوراً سے اس پروردگار عالم کی پکڑ نہیں ہوتی. وہ بار بار میری جرم سے نظر انداز کرتا ہے, مجھے معاف کرتا ہے, وہ میری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے. یہ اللہ تو پردہ ڈالتا ہے, مگر میں اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کی غلطی پر پردہ کیوں نہیں ڈالتا؟ اس وقت تو یہ واٹس ایپ بڑا ایک ایسا ویپن بن جاتا ہے کہ جب جیسے ہی مجھے اپنے کسی مومن کی کوئی برائی کوئی بات پتہ چلتی ہے, فوراً سے وہ تمغہ حاصل کرنے کے لیے, میڈل حاصل کرنے کے لیے فوراً سے اس بات کو نشر کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آج فلاں نے کیا کیا. کبھی اگر کوئی ایسی بات کسی کی پتہ چل جائے, چھپا لیجیے اسے. کسی کا جرم, کسی کا گناہ اگر معلوم ہو جائے تو اسے سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے امتحان ہے. اس لیے کہ آج جو مجھے کسی کی برائی پتہ چل رہی ہے, کل کسی کو بھی تو میری برائی پتہ چلے گی.
تو آج جو میں کسی کی برائی پتہ چلنے پر کروں گا، کل دوسرے میری برائی انہیں پتہ چلنے پر کریں گے. لہٰذا اگر آج میں نے کسی کی برائی پر پردہ ڈال دیا یہ سوچ کر کہ اے خدا تو بھی تو لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، میں ہوتا کون ہوں کسی کا فیصلہ کرنے والا، اس نے تیری معصیت کی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، میں جیسے تو ستار العیوب ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پردہ ڈالوں. تو اس بات نے مجھے امید دلا دی کہ میں تجھ سے سوال کروں، ان اسألک ما لا استوجبہ من، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کر بیٹھوں کہ جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، جس کا میں قابل ہی نہیں ہوں، میں تجھ سے وہ مانگ بیٹھوں. الذی رزقتنی من رحمتک، وہ کہ جو تو نے مجھے اپنی رحمت سے عطا کیا، وَأَرَيْتَنِي مِن قدرتک، اور تو نے مجھے اپنی قدرت دکھلائی، وَأَرَيْتَنِي مِن قدرتک وَعَرَّفْتَنِي مِن اجابتک، اور تو نے میری دعا کو قبول کر کے اسے مستجاب کر کے میری معرفت میں اضافہ کیا. فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، تو اب میں اپنے آپ کو بڑا پیسفل محسوس کرتا ہوں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے. بڑے بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے انسان کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں کہ میں گیا اور اسے بادشاہ کے سامنے میرا جرم بتایا گیا اور بادشاہ نے کہا جاؤ لے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دو، تو اس کے بعد کسی کی کوئی بات سننی تو ہے نہیں اور میرے سر اور تن میں جدائی تو ہو جانی ہے. لیکن مجھے اس بات کا یقین تیرے بار بار معاف کرنے نے دلایا مجھے کہ میں تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں اور بڑا امن کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ ظلم کر دے گا. فلم ارا مولاً کریما لا خائفاً ولا وجلا واسألک مستانسا لا خائفاً ولا وجلا مدلاً علیک فیما قصدت الیہ فإن ابطأ عنی. بس بات کو فی الحال یہاں تک رکھتے ہیں اور کل انشاءاللہ اسی جملے سے وَأَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِن اِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، یہاں سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک جملہ بس عرض کر کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا کہ اللہ تو اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، مگر کیا میں اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر کہ جو میرے تحت ہیں، جو میری ولایت میں میرے اختیار میں ہیں، میرے انڈر میں ہیں، جو مجھ سے کمزور ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان پر رحم کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں جب میری باری آتی ہے رحم کرنے کی؟ یا میں فوراً سزا سنا دیتا ہوں یا میں فوراً سزا دے دیتا ہوں؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے آفس سٹاف کو ایک موقع دیتا ہوں، دوسرا موقع دیتا ہوں، تیسرا موقع دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں یو آر فائرڈ، آپ جائیں اور اب آپ چھٹی کریں، اب آپ آرام فرمائیں. اور گھر کے اندر کیسا ہوتا ہے کہ جب میں مجھ سے کمزور افراد میرے سامنے ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں یا میں انہیں سزا دیتا ہوں، عقاب کرتا ہوں. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین پر جو ہیں ان پر رحم کرو، وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. بس یہاں پر بات کو روکتے ہیں. وہی خدا کہ جس نے رحم کا اور لوگوں کے ساتھ محبت کا پیغام عنایت فرمایا ہے، اسی خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے ایک گروہ کربلا معلیٰ کے میدان میں آیا تھا. تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں پانی دے دیا جاتا، تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا سامان نہ لوٹا جاتا، تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے بچوں کو بے گناہ شہید نہ کیا جاتا، تقاضا تو یہ تھا کہ بیویوں کے سروں سے رداؤں کو نہ چھینا جاتا. مگر عزیزو ایسا نہ کیا گیا. جن کے گھر سے رسم پردہ گری چلی تھی اسی گھر کی بیویاں بے مکنے کے میدان کربلا میں در در پھر رہی تھیں، اور ان بیویوں کو کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام، اس طرح سے کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں لے جایا گیا. جانتے ہیں شام غریبہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ بنت علی اپنے ہاتھوں میں لیے جلے خیموں کے گرد ایسے طواف کر رہی ہیں، ایسے پہرا دے رہی ہیں جیسے زینب نہیں عباس بن گئی ہوں. اتنے میں بی بی نے دیکھا کہ دور سے گھڑ سوار ہے کہ جو خیموں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے. بی بی کا دل گھبرایا، ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر خیموں کی جلی خاک سے کچھ آگے بڑھی اور ایک مرتبہ روکنے کے لیے کوشش کرنے لگیں، بولنے لگیں کہ اے آنے والے رک جا، اب ہمارے پاس لٹانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اگر کوئی سامان بھی ہوگا تو کل صبح آ جانا، وہ لوٹ کر لے جانا. مگر آنے والا ایسا تھا کہ جو رکتا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ گھڑ سوار بی بی کے قریب آ کر رکا. ایک مرتبہ جیسے ہی
بی بی زینب نے دیکھا ہے کہ وہ گھڑ سوار بی بی کے بہت قریب آ کر اپنی سواری کو روکتا ہے تو جلالت علویہ میں آ کر یہ کہتی ہیں اے شخص تو نے سنا نہیں کہ میں نے کتنی بار تجھ سے کہا تھا کہ رک جا، قریب نہ آ؟ تو جانتا نہیں ہے میں عباس کی بہن ہوں، تو جانتا نہیں ہے میں علی کی بیٹی ہوں، تو جانتی نہیں ہے میں ثانی زہرا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آنے والے نے اپنے چہرے سے پردے کو اٹھایا ہے دیکھنے کے لیے، جب بی بی زینب نے نظر کی ہے تو کیا دیکھا؟ بابا علی ہے۔ بی بی ایک مرتبہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ مولا کائنات علیہ السلام شام غریبہ کے اس پہر میں بی بی کے پاس آ جائیں گے۔ دو ہی انداز سے روایتیں بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت یہ بیان ہوئی ہے کہ جناب زینب خیموں کی طرف دوڑی ہیں اور جا کر بیبیوں سے کہا ارے بیبیوں کوئی چادر کا ٹکڑا اگر کسی کے پاس ہو تو دے دو، ارے میرا بابا نجف سے آ گیا، میں نے کبھی گھر کے صحن میں بھی کھلے سر بابا کو نہ دیکھا۔ اور ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی بی بی نے اپنے بابا کو دیکھا بابا سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی، کہنے لگی بابا علی ارے بڑی دیر کر دی آنے میں، اے مشکل کشائے کائنات آپ کا بیٹا حسین ذبح کر دیا گیا، نوکے نیزہ پر سر اٹھا دیا گیا، بابا آپ نہ آئے، ارے میرا علی اکبر سینے میں برچھی کا پھل کھا کر سو گیا، ارے بابا علی آپ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ نور مودت اہل بیت ہم سب کے سینوں میں جاگزیں فرما، مودت اہل بیت و محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں امت محمدیہ کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، جو مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما، امام زمانہ کی آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی بانیان مجلس کے تمام مرحومین، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، کل مرحومین مرحومات مومنین مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام، مراجع کرام جن پر وہ مرحومین مرحومات کی جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا ہو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.